خان بہت عظیم شخص ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی بردباری ہے، بہت تحمل ہے، بہت برداشت ہے۔ آپ سوچ ہے آپ کی کہ کس طریقے سے اسے اذیت دی جا رہی ہے کہ وہ بریک ڈاؤن ہو، لیکن وہ بریک ہونے والی چیز نہیں ہے۔ گولیاں نہ چلتی تو پھر دیکھتے کہ کون وہاں سے اٹھتا ہے، پھر دیکھتے کہ آج یہ 50,000 ہے، کل یہ لاکھ ہوگا۔ خان جنوری میں اس کو جنوری میں آئے باہر انشاءاللہ۔ دھواں پریس کانفرنس کی 26 نومبر کے حوالے سے، تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ عدالت کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں، کتنی امید ہے آپ کو کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ پرائم منسٹر خود جو ہے اور محسن نقوی جو کہتا رہا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ ہم نے آئے تو صحیح، کوئی زندہ نہیں بچ کے جائے گا۔ بتائیں نا کس نے آ کے گولیاں ماری ہیں اور کس نے آ کے جو ہے یہ غیر قانونی جو حرکات جو ہمارے پاس میسر آئی ہیں ہم نے دے دی ہیں۔ اچھا، ہاں بالکل دے دی ہیں، اور کب وہ 1500 کی تصاویر ہماری جو ہے تدفین کی بھی ہیں۔ دیکھیے مذاکرات تو ہر صورت میں چلتے رہنے چاہیے۔ ہماری نظر میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سینئر نائب صدر سردار لطیف کوسہ صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی 26 نومبر کے حوالے سے، تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ عدالت کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں، کتنی امید ہے آپ کو کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ پرائم منسٹر خود جو ہے اور محسن نقوی جو کہتا رہا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ ہم نے آئے تو صحیح، کوئی زندہ نہیں بچ کے جائے گا۔ اسی طرح جو ہے روز خواجہ آصف نے جو 245 میں جو اس نے جو ان کو جو ہے معمور کر دیا، اور پرائم منسٹر شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ نے بڑی معاونت کی ہے۔ بتائیں نا کس نے آ کے گولیاں ماری ہیں اور کس نے آ کے جو ہے یہ غیر قانونی جو حرکات کی ہیں۔ آپ کے پاس تمام ثبوت ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ان کی ولدیت ہے، ان کی باقی چیزیں جو ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو آپ کا دعویٰ وہ بھی موجود جو ہمارے پاس میسر آئی ہیں ہم نے دے دی ہیں۔ اچھا، ہاں بالکل دے دی ہیں، اور کب وہ 1500 کی تصاویر ہماری جو ہے تدفین کی بھی ہیں، ڈاکٹر بلٹ انجریز کی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ابھی ہمارے پاس 278 یا 200 اتنے کی نہیں آ سکے ہیں، میسر آ سکے، اس لیے کہ وہ ہمارے نظر میں ابھی تک مسنگ پرسنز بھی ہمارے نظر میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو باہر کیف جتنی میسر آئی ہیں اس پر بلٹ انجریز ہیں، اس پہ نام لکھا ہوا ہے، ولدیت لکھی ہوئی ہے، قومیت لکھی ہوئی ہے، سکونن لکھی ہوئی ہے، تدفین کی قبر لکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں کیا کنکر اوپر سے ابابیل نے مارے ہیں ان کو گولی۔ صاحب یہ بڑی آپ نے ایفرٹ کی۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیں، ایک جگہ مذاکرات اب شروع ہوئے ہیں، آپ کی بھی مذاکراتی ٹیم ہے، ان کی بھی مذاکراتی ٹیم ہے، اور مذاکرات پہلا کوئی ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں۔ کتنی امید ہے کہ ان سے آپ کو کوئی ریلیف ملے گا؟ یہ جو مذاکرات آپ نے شروع کیے ہیں یہ کہاں تک پہنچیں گے؟ دیکھیے مذاکرات تو ہر صورت میں چلتے رہنے چاہیے مذاکرات، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے اصولی موقف سے نہ کبھی ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے۔ ہماری نظر میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہماری نظر میں ہم 180 سیٹیں جیتے ہیں، چلیں اگر 180 میں جس طرح آپ کہتے ہیں فگرز آپ نے دیتے ہیں تو پروو کریں، تو اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اس میں کچھ ثابت نہیں کر پا سکتے تو اوپر نیچے، لیکن جتنا بھی ہے اس پر یا تو جوڈیشل کمیشن بٹھا کر اس کا جو ہے کریں، آڈٹ کروائیں، یا پھر جو ہے جو ٹرائبونلز میں کیسز پینڈنگ ہیں ان کو جو ہے حکم دیا جائے، اور یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ 10 دنوں کے اندر، ہفتے کے اندر جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس فارم جو 45 ہے، فارم 46 اسی کے مطابق ہے، اور پھر ایک ایپ بنائی تھی انہوں نے، جو ریٹرننگ جو پریزائڈنگ آفیسر تھا اس نے ڈائریکٹ ایپ الیکشن کمیشن کو وہ فگرز بھیجے تھے اپنا، وہ ایپ ان کے پاس موجود ہے، اگرچہ انہوں نے ڈورمنٹ کی ہوئی ہے لیکن وہ پھر بھی جو ہے اس سے فگرز لیے جاتے ہیں۔ ابھی ایک بات پہ سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب اندر جیل میں قیادت کے اوپر ناراض ہوئے ہیں، انہوں نے کہا باہر تو سب ہیپی نظر آ رہا ہے، یہ انہوں نے خود جو صحافی اندر جاتے ہیں ان کو کہا۔ یہ بات سے کیا مطلب نکالیں؟ آپ ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں خان صاحب سے، اس کا ذرا بتائیں۔ دیکھیں خان بہت عظیم شخص ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی بردباری ہے، بہت تحمل ہے، بہت برداشت ہے۔ خان شکایت نہیں کرتا ہے کہ مجھے مچھر کاٹے ہیں اور مجھے جو ہے سونے نہیں دیا اور مجھے جو ہے آنکھیں۔ خان میں یہ کمال کی اس میں برداشت کی قوت ہے، وہ سپورٹس مین ساری زندگی رہا ہے، اس لیے وہ یہ چیز جو ہے اپنی شکایت نہیں کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے بایولوجیکلی انسان تو انسان ہی ہوتا ہے۔ سردی کا موسم ہے تو اب اس وقت جیل میں کیا صورتحال ہے؟ سنا ہے کہ اب تو ہیٹر بھی نہیں ہے۔
آپ سوچ ہے آپ کی کہ کس طریقے سے اسے اذیت دی جا رہی ہے کہ وہ بریک ڈاؤن ہو، لیکن وہ بریک ہونے والی چیز نہیں ہے. وہ جو ہے اس نے کہہ دیا صاحب، نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، میں عوام کو ان کے حقیقی جو ہے آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرا دیں. سو خان کا عزم جو ہے وہ پختہ ہے، اسی لیے تو لوگ اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں، اسی لیے تو عوام اس کو جو ہے بہت زیادہ پسند کرتی ہے، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. سو یہ خان پر جتنی مرضی فستائیت کر دیں. دیکھیں جب ہمارے باہر سے جب ہم وہ نتائج نہیں دے پاتے جو خان کو توقع کا، اب دیکھیں گولیوں کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ سچی بات ہے، گولیاں نہ چلتی تو پھر دیکھتے کہ کون وہاں سے اٹھتا ہے، پھر دیکھتے کہ آج یہ 50,000 ہے، کل یہ لاکھ ہوگا، 2 دنوں کے بعد 10 لاکھ ہو جائے گا بندہ. آپ دیکھتے تو صحیح کیسے یہ پھر جم غفیر وہاں یہ تعطل کر کے چوک کر کے کس طرح سے بھاگتے ہیں. یہ جوتیاں بھی اس وقت عوام ان کو سنبھالنے نہیں دے گی. بشرا بی بی کے اوپر اور خان صاحب کے اوپر اس وقت جو رینجرز کے قتل کا مقدمہ بھی ڈال دیا گیا، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ یار جتنے مرضی آگے کم کیے ہوئے ہیں کہ 200 خان جو ہے وہ سینچورین ہے، تو سینچریز کرتے رہیں، ڈبل سینچریز اب بنا دیں گے تو کیا فرق پڑے. دیکھیں یہ شرمناک حرکت ہے. ایک شخص جو 1.5 سال سے جیل میں ہے، وہ اس پہ اوپر قتل کا پرچہ کرتے، کچھ شرم تو آنی چاہیے، کچھ تو حیا ہو. اور پھر بشرا بی بی پہ کر رہے ہو، جو بشرا بی بی گاڑی سے ہی نہیں نکلی ہے بھائی. وہ کوئی تو کلپس دکھا دو، کوئی تو آپ کا سیف سٹی ہے، کوئی تو کیمرے میں دکھا دو کہ یہ نکلی ہے، کسی نے جو ہے ان کے ہاتھ میں بندوق دیکھی ہے، کسی نے فائر کرتے دیکھا ہے، کسی نے قتل کرتے دیکھا. رینجرز کی جو بنایا ہے وہ تو گرے ہیں، اور وہ ان کے اپنے گاڑیوں کے نیچے جو ہے آ گئے ہیں، جس وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہیں. اس میں تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی نے گولی ماری ہی نہیں ہے. آپ نے پہلے کہا تھا کہ نومبر میں آئیں گے اور ماحول بن گیا. آپ کے پاس کوئی اس کا مطلب آپ باخبر ہیں، تو اب نئی بات، نئی رہائی کی ڈیٹ خوزہ صاحب کیا لگ رہی ہے؟ کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب رہا ہوں گے، اور دوبارہ اسلام آباد پہنچنے کی ماحول کب تک بنے گا دوبارہ آپ کا؟ بابا دیکھو تو صحیح، 15 کو اگر یہ نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ان کی گردن جو ہے مروڑ دی جائے گی. جو سوشل جو ہے ڈس اوبیڈینس کی بات، سول نافرمانی والا. یس سر، شروع ہوگی خوزہ صاحب؟ بالکل 100% ہوگی اگر یہ انسان نہیں بنیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خان جنوری میں آئے باہر انشاءاللہ. میں ذرا ڈیٹ دینے سے اعتراض کر رہا ہوں کیونکہ پہلے میری ڈیٹیں جو ہے وہ کچھ نہیں، لیکن ماحول تو بن گیا تھا، بن گیا 100% بن گیا تھا. میرے سامنے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ریلیز کرتے ہیں، 20 دن کے اندر ریلیز کرتے ہیں. تو یہ جو ہے سنجانی میں بیٹھ جائیں. اب یہ سچ بات تو یا جھوٹ ہے یا یہ ٹریپ ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن باہر کا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ماحول بالکل بن گیا تھا. اب بھی آپ دیکھیں جس دن ڈونلڈ ٹرمپ ٹیک اوور کرتا ہے، اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو جو ہے راستہ دکھاتی ہے، فارغ کر دیتی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پریزیڈنٹ ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا پریزیڈنٹ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس کے ذاتی تعلقات ہیں، اور پاکستانیوں نے وہاں امریکہ میں اسے اس لیے ووٹ دیے کہ اس نے کہا کہ میں پہلا کام یہ کروں گا. تو لیکن ہمیں اپنی عوام کی طاقت پر جو ہے یقین ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی طاقت آپ نے دیکھ لیا، سیریا میں عوام کی طاقت دیکھ لیا. 50 سالہ تخت کو اڑا کے پرے مارا. آپ نے دیکھا کہ 15 سالہ حکومت بنگلہ دیش میں جو ہے وہ حسینہ واجد کی کس طرح سے اب اسے دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے. تو یہ ہے عوام کی طاقت. اور جنوری تک آپ کو لگتا ہے کہ ماحول بہتر ہو جائے؟ ایبسلیوٹلی ٹھیک ہو گیا جی. آپ گفتگو سنے تھے سردار لطیف کھوسہ صاحب کی، جن کا یہ کہنا ہے کہ جنوری میں ماحول بہتر ہو جائے گا اور عمران خان کے باہر آنے کے جو امکان ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.